آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز۔ ناظرین، حالات حاضرہ میں جہیز کی لعنت و سسرالی خاندان کی ہراساں کی بنیاد پر معاشرے میں مسلم سماج کی لڑکیوں کی خودکشی کے واقعات کے پیش نظر حافظ محمد اسماعیل کامل الحدیث جامعہ نظامیہ و امام جامعہ مسجد محبوب نگر نے ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسلام نے مرد پر عورت کا نفقہ عائد کیا ہے۔ اگر کوئی مرد جہیز کی مانگ کرتا ہے تو وہ اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج دلہا دلہن کے انتخاب کرنے میں دین کی بنیاد پر نہ ہونا بھی خودکشی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ انہوں نے مسلم سماج سے گزارش کی کہ وہ انتخاب میں دین کے بنیاد پر رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ ناظرین اکرام، آج کل الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبر کثرت سے وائرل ہو رہی ہے کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے ظلم و تشدد جو کہ جہیز کے سلسلے میں تھا اس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی۔ تو لہذا یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا اسلامی نقطہ نظر سے پھر خودکشی کیا ہے، پھر یہ اس کے اسباب کیا ہیں، پھر اسلام میں جہیز کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو جو خودکشی کے واقعات ہیں، مختلف لوگ مختلف اسباب سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر بیٹھتے ہیں، لیکن آج یہاں ہم مختلف لوگوں کی نہیں بلکہ جہیز کے حوالے سے جو لڑکیاں ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں، اپنی جان لے لیتی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ عام طور پر جو ہے نا، یہ شوہر کو اس کا ذمہ دار کھڑا کیا جا رہا ہے کہ شوہر جہیز کے حوالے سے بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے، جس کی بنا پر لڑکیاں جو ہے خودکشی کر لیتی ہیں۔ یقیناً یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن صرف یہ ایک ہی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خودکشی کی جائے۔ اس میں جو ہے نا، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو جہاں شوہر زیادہ اس کے اندر خودکشی کا ذمہ دار نظر آتا ہے، وہیں ایک حوالے سے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ اور خود لڑکی بھی جو ہے نا اس کی ذمہ دار ہمیں نظر آتی ہے۔ شوہر چونکہ جو ہے ظلم و تشدد کر رہا ہے اور زیادتی کرتا ہے لڑکی پر، تو لہذا جس کی وجہ سے لڑکیاں تنگ آ کر اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہیں۔ قرآن کریم میں شوہر کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ بات بتلائی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ یعنی قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں کے نگران کار ہیں، محافظ ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شوہروں کو عورتوں کا نگران کار اور ان کے ضروریات کا انتظام کرنے والا اور ان کا محافظ قرار دیا۔ تو لہذا شوہر کا مقام یہ ہے۔ تو لہذا ہم آج کل کے جو شوہر ہیں وہ اپنے قرآن نے اور اللہ رب العزت نے اور شریعت نے انہیں جو مقام دیا ہے، اپنا وہ مقام بھلا بیٹھے، محافظ کے بجائے خود وہ اپنی بیویوں کی جان لینے کا سبب بن بیٹھے۔ اور چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ بیویوں کا انتظام کرتے، لیکن جو ہے نا پھر وہ خود بیویوں سے جہیز کے حوالے سے یا جو ہے جوڑے کی رقم کے حوالے سے بیویوں سے خود مال طلب کرنے لگے اور مانگنے لگے۔ اللہ نے جس کو دینے والا بنایا تھا وہی جو ہے نا مانگنے والا بن گیا، اللہ نے جس کو غنی بنایا تھا وہ فقیر بن گیا۔ تو لہذا یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اور شوہروں کے لیے بڑی جو ہے نا رسوائی کی جو ہے نا بات ہے۔ لیکن چنانچہ یہ جہیز کا رواج جو ہے یہ کہاں سے پڑا، اس کا پس منظر کیا ہے، مسلمانوں میں یہ لعنت آئی کہاں سے ہے؟ شریعت اسلامیہ میں تو جہیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے،
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا نکاح فرمایا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مہر ادا کرنے کے لیے کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس رقم تو نہیں ہے، ایک زرہ ہے جو جنگی لباس ہوا کرتا تھا، تو لہذا زرہ ہے، تو سرکار نے فرمایا اسے بیچ دو۔ تو چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، جس کی رقم 480 درہم جو ہے نا حاصل ہوئی۔ تو سرکار نے اس رقم کا کچھ حصہ جو ہے نا ابو بکر، بلال اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ جا کر ضروریات زندگی گھر کا سامان لے آؤ، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ رقم دے کر کہا کہ جو ہے نا اسے جو ہے نا خوشبو وغیرہ کا انتظام کرو، اور باقی رقم محفوظ فرما دی۔ تو لہذا بی بی فاطمہ کو جو جہیز دیا گیا تھا وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے ہی دیا گیا تھا۔ تو لہذا مرد انتظام کرنے والا ہے، شریعت نے مہر بھی مرد پر لازم فرمایا، اور عورت کو ماہانہ جو خرچ دینا ہے وہ بھی جو ہے نا مرد پر لازم فرمایا، اور مکان دینا، عورت کو رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنا، یہ بھی مرد پر ہے۔ تو لہذا تمام عورت کا انتظام اور اخراجات اور تمام چیزیں یہ مرد پر شریعت نے رکھے ہیں، اور مرد پر جو ہم کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ لیکن آج مرد جو ہے نا اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور شرعی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو بہرحال جس کی وجہ سے وہ تشدد کا شکار کر اپنی بیویوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں اور خودکشی پر مجبور ہیں۔ یہ تو ایک مرد کے حوالے سے بات تھی۔ اب رہا اس کی کچھ ذمہ دار مائیں بھی ہیں، لڑکیوں کی ماں باپ بھی ہیں، والدین بھی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم جب اپنی لڑکیوں کے لیے شوہر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیش نظر جو ہوتا ہے کہ لڑکا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، ویل سیٹلڈ ہو اور اچھا مالدار ہو، معاشی اعتبار سے مضبوط ہو۔ لیکن اسلام نے نکاح کے معاملے میں لڑکے یا لڑکی کے انتخاب کے معاملے میں اس چیز کو معیار نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے کہا کہ دیکھو پہلے لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ دیندار کا مطلب عالم فاضل نہیں، بلکہ دینی مزاج رکھنے والا ہے نہیں، یہ دیکھو۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ دیکھو کہ وہ صحت مند ہے یا نہیں، اور تیسرا دیکھو کہ وہ صاحب اخلاق یعنی با اخلاق ہے یا نہیں۔ جس لڑکے کے اندر یہ تین صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اس بنا پر جس لڑکے کا انتخاب ہوگا وہ زندگی بہترین گزرے گی۔ لیکن ہمارے پیش نظر سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے مال، دولت، معیشت۔ تو لہذا ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، صحت مند ہے یا نہیں، با اخلاق ہے یا نہیں۔ تو ہمارے اندر کبھی صحت کے حوالے سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی دیندار نہ ہونے کی صورت میں مسائل پیدا جو ہے نا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہمارا انتخاب بھی یہاں پر غلط ہے۔ اور دوسرا، لڑکیوں کے حوالے سے جو خودکشی کر رہی ہے، خودکشی کرنا یہ ایک بزدلی کی علامت ہے۔ شریعت جو ہے نا اللہ رب العزت انسان کو بہت طریقے سے آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو بھوک سے، دشمن کے خوف سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے، کاروبار کے نقصان سے، کھیتیوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اسی مصیبت اور آزمائش کے وقت تمہارا کام کیا ہوگا؟ صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ تو لہذا وبشر الصابرین، تو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ زندگی میں جب آزمائش اور مصیبت کا دور ہو تو صبر کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا کھڑے رہیں، اور بے قابو ہو کر جو ہے نا اپنی زندگی کو جو ہے نا کھو نہ بیٹھے۔ تو لہذا جو لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں وہ بجائے خودکشی کرنے کے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور شوہروں سے علیحدہ ہو کر خود جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا گزاریں، اور علیحدہ رہ کر یہ بتلا دیں کہ دنیا کو یہ مثال پیش کریں کہ شوہروں کے بغیر بھی جو ظالم شوہر ہیں ان سے ہٹ کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم جو ہے نا حالات جب دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی بیوہ خواتین ہیں، مطلقہ خواتین ہیں جو بال بچے والی بھی ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی بغیر شوہر کے محنت و مزدوری کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہیں۔ تو لہذا خودکشی کرنے والی ماں اور بہنوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ بجائے خودکشی کرنے کے وہ جو ہے نا ثابت قدمی کے ساتھ شریعت نے جو تلقین فرمائی صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کو باقی رکھیں، اور زندگی گزار کر یہ دوسروں کو یہ نمونہ پیش کرے کہ جو ہے نا مصیبت میں صبر اور استقامت سے کام کرنا یہ اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اور ایک عورت کے لیے یہ جو ہے نا ایک ضروری بھی ہے۔ خودکشی کوئی نمونہ نہیں بن سکتی، خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے، کیونکہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو میں جو ہے نا اس امانت کو چھین لینا یہ ہمارے لیے خیانت ہے۔ تو اللہ کی امانت میں خیانت کرنا حرام،
اور آخرت کا گناہ ہے، تو دنیا میں زندگی بھی ختم ہو گئی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہ گیا۔ تو خودکشی کرنے والے ہمت نہ ہاریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ آخری بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جہیز کی لعنت کہاں سے آئی؟ اسلام میں تو جہیز کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا کوئی جہیز کا حکم اور اشارہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ جہیز کی لعنت جو ہے نا، ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں یہ جہیز کی لعنت عام ہے۔ یہ آئی غیر مسلموں کے رسوم و رواج سے۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا ایک گنگا جمنی تہذیب تھی، مسلمان اور غیر مسلم مل کر آپس میں رہا کرتے تھے، تو لہذا غیر مسلموں کی کچھ چیزیں ہم نے اپنا لی اور ہماری کچھ چیزیں غیر مسلموں نے اپنا لی۔ تو شادیوں کے معاملے میں جو غیر مسلموں کے رواج ہم نے اپنائے ہیں، ان میں غیر مسلموں میں ایک رواج یہ ہے کہ لڑکی کو شادی کے موقع پر جہیز کٹنم جو عام طور پر کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ رقم باپ دے دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس شادی کے بعد لڑکی کو وراثت میں کوئی حق حاصل نہیں رہتا، اسی لیے جو بھی دیا جاتا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ منوان یہی رسم و رواج جو ہے نا مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ مسلمانوں میں جہیز رسم و رواج، جہیز جوڑے کی رقم سب دے رہے ہیں، دے کر پھر بعد میں بھائی وراثت کی بات آتی ہے تو لڑکی کے بھائی کہتے ہیں ہم نے شادی کے وقت تجھے سب کچھ دے دیا، اب باپ کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں تیرا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ غیر مسلمانہ رسوم و رواج ہے۔ تو بن جملہ غیر مسلم جو رسوم و رواج ہیں، ان میں کہ یہ بعض رسوم و رواج ہمارے اندر جو ہے نا آ گئے ہیں، اور جو ہے نا لہذا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ ہے۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ لڑکے بھی اللہ نے اس کو آج اعلیٰ مقام دیا ہے، وہ اس کو دینے والا بنایا ہے، بھیک مانگنے والا نہیں بنایا، تو لہذا وہ دینے والے سے لینے والا نہ بنے، اور ماں باپ بھی لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کرتے وقت جو ہے نا جہاں ہم ڈاکٹری اور انجینئرنگ کو دیکھتے ہیں، دینداری اور جو ہے نا اخلاق اور صحت مندی کو بھی جو ہے نا دیکھیں، اور لڑکیاں بھی مصیبت سے تنگ آ کر خودکشی نہ کرے، بلکہ ہمت اور صبر و استقلال کے ساتھ زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہے نا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔